حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا۔ نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا۔ تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے۔ چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی۔ تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا، تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا۔ لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ عزتی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں، اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ عرض کرے گا مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی۔ اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل قبول ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے، یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے۔ تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا، لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے۔ تو یہ دین کا ثلث ہے، علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔